کہا جاتا ہے کہ مرگی ایک دماغی مرض ہے اور یہ مختلف گیسز یہ جب اٹھ کر دماغ کی طرف جاتی ہیں تو یہ دماغ کو کام کرنے سے روکتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے اندر اکڑن پیدا ہو جاتی ہے اور جو رطوبت ہے وہ گاڑھی ہو جاتی ہے اور وہ جھاگ کی صورت میں یہ منہ سے باہر آتی ہے، اور جس پر یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے دماغی مرض ہے۔ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جو اس کے اعضائے رئیسیہ ہیں یعنی جو مین پارٹس آف دا باڈی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی، تندرست آدمی، بظاہر دکھنے والا، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور اچانک وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ گرنے کی وجہ سے بازو کا زخمی ہو جاتا ہے، بہت بری طرح اس کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اب وہ چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ شادی میں ہے، کسی پارٹی میں ہے یا کسی پبلک پلیس پر ہے، عام جگہ پر ہے، کہیں چل رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کسی بھی حالت میں ہے، ایک دم یہ دورہ پڑتا ہے اور وہ بندہ ایک دم زمین پر گر جاتا ہے اور بری طرح تڑپنے لگتا ہے، اس کے جسم کے حصے اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے، اس کو بیماری کہا جاتا ہے، دماغی مرض کہا جاتا ہے۔ لیکن مرگی کا ایک سبب اور ہے جو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، جنات کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں صرعہ کہتے ہیں، اور اگر یہ بچوں کو ہو تو اس کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ مرگی کو انگلش میں ایپیلیپسی کہا جاتا ہے۔ مرگی دماغی مرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جنات کا اثر بھی ہوتی ہے۔ جنات انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا جنات کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو وہ جنات جب اس کو پکڑتے ہیں تو اس پر یہ مرگی کے دوے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جنات کو اس انسان نے جس کو یہ پکڑتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس شخص کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے جانے انجانے میں کہیں جنات کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کے بدلے میں یہ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مرگی کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ کہیں بھی ہو، اس پر جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو بے اختیار زمین پر گر جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مرگی کیا ہے تو آپ نے فرمایا مرگی، جس کو عربی میں صرعہ بولتے ہیں، یہ بہت خبیث بلا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس سے بچا جائے؟ تو اس سے بچنے کے بارے میں احادیث کریمہ میں ہمارے لیے اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو نہلانے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے کان میں اذان دینا ہے، کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے۔ تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ پاک ساری زندگی اس کو جنات کے اثر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ جب مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو آ کر چھوتا ہے، جن آ کر اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ تو یہ بچے کا رونے کا سبب، یعنی کہ اصلی دشمن ہمارا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تو جیسا کہ اسلامی تعلیمات ہیں، زندگی بھر اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں تو جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے کرم سے اس طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ نے چاہا محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے مرض سے مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔